تو آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ مصنوعی ذہانت کے ان 10 شعبوں کی بات کرتے ہیں جو 2026 تک بے پناہ کامیابی دلا سکتے ہیں۔ جی یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے انٹرنیٹ کے شروع کے دن تھے جب ہر طرف نئے مواقع تھے۔ بالکل، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے۔ جو مواد آپ نے بھیجا ہے اس میں ایک بات بہت واضح ہے۔ اچھا؟ کہ اصل کامیابی صرف ٹیکنالوجی جاننے میں نہیں بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ صحیح ہنر کو صحیح وقت پر کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ ایک سوچ کا نیا زاویہ ہے۔ صحیح، تو چلے سب سے پہلے ان شعبوں کی بات کرتے ہیں جو اس نئی دنیا کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس میں 3 لوگ سب سے اہم ہیں۔ جی، پہلے ہیں AI ایپ ڈیولپرز، جو ایسے ٹولز بناتے ہیں جو ہمارے حقیقی مسائل حل کریں۔ اچھا، پھر ہیں مشین لرننگ انجینئرز، جو ان سسٹمز کو ڈیٹا سے سکھاتے ہیں۔ اور تیسرے AI کنٹینٹ کریٹرز۔ اور دیکھیں یہ تینوں اب مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ صرف تکنیکی مہارت نہیں رہی، مطلب کیسے؟ مطلب یہ کہ اب تخلیقی صلاحیت کا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ نو کوڈ پلیٹ فارمز کے بارے میں ہے۔ اچھا، یعنی اب کوئی بھی ایپس بنا سکتا ہے بغیر کوڈنگ کے؟ جی بالکل، اس سے یہ شعبہ اب بہت سے لوگوں کے لیے کھل گیا ہے جو پہلے اس میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو اس ٹیکنالوجی کو بنا رہے ہیں، لیکن اسے ایک پائیدار کاروبار میں کیسے بدلا جائے؟ یہاں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہاں آتے ہیں وہ لوگ جو اس ٹیکنالوجی کو کاروباری حکمت عملی سے جوڑتے ہیں۔ مثلاً؟ سب سے پہلے ڈیٹا سائنٹسٹ۔ ذرائع تو ڈیٹا کو نیا سونا کہہ رہے ہیں۔ نیا سونا، واہ! پھر ہیں AI آٹومیشن کنسلٹنٹ، جو کمپنیوں کو بتاتے ہیں کہ اس سونے کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور آخر میں AI اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز، یعنی وہ لوگ جو ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ اپنی کمپنی شروع کرتے ہیں۔ جی، جو اس نئے سونے کی بنیاد پر ایک پوری سلطنت کھڑی کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بہت اہم ہے، جیسے جیسے ڈیجیٹل دنیا بڑھ رہی ہے اس کے خطرات بھی تو بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اس نئی دنیا کے محافظ ہیں۔ بالکل، یہ یقینی بناتے ہیں کہ یہ سب کچھ محفوظ رہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس بنانے والے بھی آ گئے اور کاروبار چلانے والے بھی، لیکن اس پورے ایکو سسٹم کو جوڑنے اور آگے بڑھانے والے لوگ بھی تو ہوں گے۔ جی ہاں، اور شاید یہ سب سے اہم کردار ہے۔ اس میں 3 مزید شعبے آتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو ہے روبوٹکس انجینئر، جو اس ذہانت کو ایک جسمانی شکل دیتے ہیں۔ صحیح، جیسے فیکٹریوں میں یا گھروں میں استعمال ہونے والے روبوٹس۔ بالکل۔ پھر ہیں AI ایجوکیشن ٹرینر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو یہ سب سکھا کر اس قابل بناتے ہیں۔ یعنی استاد۔ جی، نئے دور کے استاد۔ اور آخر میں AI پروڈکٹ مینیجر۔ یہ کردار تو بہت دلچسپ لگتا ہے۔ ان کا کیا کام ہے؟ دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جو ٹیکنیکل اور بزنس ٹیموں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو پروڈکٹ بن رہی ہے وہ واقعی صارف کی ضرورت پوری کرے۔ وہ یوں سمجھیں اس پورے آرکسٹرا کا کنڈکٹر ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کے بعد ذرائع کا جو حتمی مشورہ وہ یہ ہے کہ صرف کوئی ایک ہنر نہ سیکھیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس پورے ایکو سسٹم کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ اس میں کہاں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہی اصل نکتہ ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ AI تو صرف ایک آلہ ہے۔ صحیح۔ اصل طاقت تو انسان کے اپنے ویژن میں، اس کی محنت میں اور صبر میں ہے۔ کامیابی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے صرف ٹیکنالوجی جاننا کافی نہیں۔ تو ذرائع نے 10 راستے تو بتا دیے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال ضرور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی فرمائیے۔ کہ جب مقابلہ بڑھے گا اور ہر کسی کے پاس بہترین AI ٹولز ہوں گے تو وہ کون سی ایک اضافی انسانی صلاحیت ہوگی، جیسے ہمدردی یا اخلاقی فیصلہ سازی، جو کسی کو AI کے دور میں حقیقی معنوں میں منفرد اور کامیاب بنائے گی؟ 2026 تک AI سے ارب پتی؟ چلیں دیکھتے ہیں وہ 10 پروفیشنز جو یہ سچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پر سوال تو یہی ہے، کیا واقعی یہ ممکن ہے یا بس ایک خواب ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 90 کی دہائی میں انٹرنیٹ آیا تھا۔ AI بھی ایک نیا سمندر ہے موقعوں کا۔ تو سب سے پہلی فیلڈ ہے AI ایپ ڈیولپر۔ صرف ایک ایپ سے صحت، تعلیم یا بزنس کا مسئلہ حل کریں اور دیکھیں کیسے پوری انڈسٹری بدلتی ہے۔ مگر اس کے لیے تو کوڈنگ آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟
نہیں، اب ایسا ضروری نہیں۔ آج کل نو کوڈ پلیٹفارمز ہیں جو اس کام کو بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں مشین لرننگ انجینئرز۔ یہ لوگ ڈیٹا سے سسٹم کو سکھاتے ہیں، سمجھے، اے آئی کا دماغ بناتے ہیں۔ اب آتے ہیں کانٹینٹ کی دنیا میں۔ اے آئی ٹولز سے بہترین کانٹینٹ بنائیں اور اپنا ایک مضبوط برانڈ کھڑا کریں۔ چوتھا شعبہ ہے اے آئی آٹومیشن کنسلٹنٹ کا۔ بزنسز کو بتائیں کہ اے آئی سے کام کیسے تیز اور سستا ہو سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ڈیٹا سائنٹسٹ۔ ڈیٹا کو سمجھنا اور اس سے معنی نکالنا، یہی ان کا کام ہے۔ دیکھیں، اے آئی بڑھ رہا ہے تو سیکیورٹی رسک بھی بڑھیں گے، اسی لیے اے آئی سیکیورٹی ایکسپرٹس کی ڈیمانڈ آسمان چھوئے گی۔ اور اگر آپ نوکری نہیں کرنا چاہتے تو اپنا اے آئی اسٹارٹ اپ شروع کریں، ایک آئیڈیا جو کوئی مسئلہ حل کرے۔ پر کیا ایک عام انسان بھی اتنا بڑا اسٹارٹ اپ کھڑا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر آئیڈیا میں دم ہے اور وہ کوئی مسئلہ حل کر رہا ہے تو انویسٹرز خود آئیں گے۔ 8ویں نمبر پر ہے روبوٹکس انجینئرنگ۔ یہ لوگ اے آئی کو صرف اسکرین تک نہیں رکھتے بلکہ حقیقی دنیا میں لاتے ہیں۔ پھر ہے اے آئی ایجوکیشن ٹرینر، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں اور اس سے کمائیں۔ اور 10ویں نمبر پر اے آئی پروڈکٹ مینیجر۔ یہ ٹیکنیکل اور بزنس ٹیموں کے بیچ ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو سمجھ آ گیا، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ پہلا قدم کیا ہو؟ بہت سادہ ہے، کوئی ایک سکل چن لیں، روز سیکھیں، پریکٹس کریں اور سب سے ضروری مستقل رہیں۔ تو گھوم پھر کر بات وہیں آ جاتی ہے، کیا 2026 تک ارب پتی بننا واقعی ممکن ہے؟ ممکن تو ہے، لیکن یاد رکھیں اے آئی صرف ایک ٹول ہے، اصل چیز آپ کی محنت، ویژن اور صبر ہے۔ تو کیا اگلا ارب پتی آپ ہی ہیں؟